اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، عہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح کرے ذکر رب دا زباں بے زباں دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، ومن يطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله منها فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک اسمہ و تعالی کے لیے ہے۔ ہم سب مسلمان حسب توفیق اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ اور اپنے ہر کام کے اندر اللہ تعالی کی مدد کے محتاج ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ہم اللہ تعالی کی پاک ذات پر ایمان لائے ہیں اور اسی کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے برے اعمال کی شامتوں سے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ جسے اللہ تعالی ہدایت فرما دیں اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جسے اللہ تعالی خود اپنے علم و حکمت کے ساتھ گمراہ کر دیں اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم سب مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم سب مسلمان شہادت دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کے بھیجا، قیامت سے پہلے پہلے اپنے ماننے والوں کو اپنے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، اور اپنے نافرمانوں کو اپنے دردناک عذابوں سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ، اور جس شخص نے بھی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، اور جس شخص نے بھی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، چاہے کوئی بھی ہو، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وہ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا، وہ اپنی جان کا نقصان کرتا ہے۔ نسأل اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو صرف تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، آمین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو ہر کام کے اندر تیری رضا مندی طلب کرتے ہیں اور تیری ناراضگی سے بچتے ہیں، آمین۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا، ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پر درود و سلام کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک تمام کلاموں میں سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زندگی گزارنے کے تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام کاموں میں سے برے کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر نئے بنائے جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر نیا بنایا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے، نعوذ باللہ منہا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا یہ جمعۃ المبارک اللہ تعالی منتظمین کی یہ کوشش قبول فرمائے، اور اتنا بڑا اجتماع، پورے گاؤں کا اجتماعی جمعہ آپ نے یہاں پہ ارینج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی، یہ جد و جہد قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر واعظ، ہر تقریر، اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اور جب تک کوئی مقصد سامنے نہ ہو تو پھر کسی بھی واعظ، کسی بھی تقریر، کسی بھی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسی کے مطابق قیامت والے دن اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حدیث کی کتب کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث بیان ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن ہم چونکہ ہمیشہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، علماء شاید اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان کے ہر عمل کا، انسان کی ہر جد و جہد کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، اور انہی نیتوں سے آگے پھر اسلامی نظریات، اسلامی عقائد، اور پھر ان عقائد کے اوپر اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑتی ہے۔ آج ہم ایسے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بظاہر تو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمیں مسلمان رکھے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے جیسے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتے تو ہمیں بنیاد پرست ہیں، لیکن ہم ان بنیادوں کے اوپر قائم نہیں رہ رہے جن بنیادوں کے اوپر ہمارا دین اسلام قائم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد اسلامی عقائد کے اوپر ہے، اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے
اسلام نے سب سے پہلے عقائد کے اوپر زور دیا ہے. اور عقیدہ ہے کیا؟ عام مسلمان کو تو یہ نہیں پتا کہ عقیدہ ہے کیا. عقیدہ وہ معاہدہ ہے، وہ بیج ہے، وہ بنیاد ہے جس کے اوپر کوئی بھی عمارت تعمیر کی جاتی. اس کی مثال آپ بیج سے دے سکتے ہیں. اکثریت ہمیں سے ذمہ دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو فصل آپ نے کاشت کرنی ہے اسی کا بیج آپ تلاش کریں گے، اور اس جنس کا نہ صرف آپ بیج ہی دیکھیں گے بلکہ اس کی ساری کوالٹیز بھی دیکھیں گے. یہ کس قسم کا بیج ہے، اس کے اوپر کوئی بیماری تو نہیں، اس کے اوپر کوئی کسی وائرس کا حملہ تو نہیں ہے، اور اس کو ہم بوئیں گے تو اس کی پیداوار کتنی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہر ذمہ دار، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے نہیں، وہ اس کی بڑی احتیاط کرتا ہے. اور اب تو اور بھی آگے کسان سینٹر بن گئے، کئی کمپنیاں ہیں وہ لوگوں کے اویئرنیس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ تعلیمات دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بیج لگائیں. تو جس طرح کا بیج آپ لگائیں گے اسی طرح کی فصل تیار ہوگی، اور جتنا اچھا بیج ہوگا اتنی فصل آپ کی اچھی ہوگی، اس کی پیداوار اچھی ہوگی. اور اگر آپ یہ ساری احتیاطیں ملحوظ نہیں رکھتے تو محنت آپ کو اتنی کرنی پڑے گی لیکن فصل آپ کی اچھی نہیں ہوگی، یعنی ساری محنت ضائع چلی جائے گی. بالکل اسی طرح آخرت کی کھیتی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، کہ آخرت میں جو ہم نے فصل اٹھانی ہے اس کے لیے آج ہم نے بیج بونا ہے. اور اس بیج کو اگر آپ نہیں پرکھیں گے، اس بیج کی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اس بیج کی تلاش کے اندر، اس کے اوپر عمل کرنے کے اندر جب تک آپ پوری سوچ بچار لگا کے کوشش کر کے نہیں دیکھیں گے تو آخرت کی فصل جو ہے وہ نقصان میں جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ یقین رکھے اور فرشتوں کو مانے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے اور اللہ کے نبیوں کو سچا سمجھے. فرمایا ہے یہ ہے اصل نیکی. یہود نصارہ کیا سمجھتے تھے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ اصل نیکی ہے. وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس بات پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں آج انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، کل کو یہ اپنا دین ہی بدل لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک، اور یہی وہ بنیاد ہے جو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس کا اعلان کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے نبی. یہ ہر مسلمان اس چیز کا اعلان کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس بنیادی اعلان کے اوپر بھی ہمارا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں. پہلا جز اس کلمے کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اس بیان سے انحراف کرتے ہیں اور ساری زندگی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کی تردید کی کہ جو میری توحید کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، وہ سب سے بڑا ظالم. اور توحید صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا. توحید کی کئی قسمیں ہیں. اللہ کی ذات کے اندر اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ ہے توحید. اور جو ان ساری صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کہیں بھی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے میری ذات کے اندر ہو، صفات کے اندر ہو، اختیارات کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی آپ نے کسی کو میرے ساتھ ملا دیا تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ. دیکھ لیں ہمارے مسلمان، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہیں اس عقیدے کی تشریح تعریف کا نہیں پتہ. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت، جس کے ہر مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. آج ہمارا مسلمان اس جھگڑے میں پڑ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ کا نور ہیں. جھگڑا ہے کہ نہیں؟ قول، اقرار، اعلان یہ ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن عمل کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ وہ نظریات ہی ہیں جو انسان کی عملی زندگی کا نچوڑ ہیں، جو بیج ہیں، جو اصل، جو مغز ہے، وہ نظریات. اور جب تک نظریات ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری عملی زندگی کے اندر یہ مسائل رہیں گے، اور ہمارے اعمال اس کو جس طرح وائرس فصلوں کو تباہ کرتا ہے تو یہ ہمارے اعمال کو، یہ عقائد کی نقصان کا، جو عقائد کی نقص کا جو وائرس ہے، یہ ہمارے اعمال کا نقصان کرتا رہے گا. اور اسی حوالے سے آج کل ہمارے ملک میں ایک ایشو، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، ٹی وی چینلز پہ بھی اینکرز اور مختلف علماء، اسکالرز وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کیا ہے، اور اس عقیدے کو ماننا کیوں ضروری ہے. اور بہت سارے علماء اس حوالے سے آپ کو ڈگمگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. ہمارا مذہبی اور ہماری عقائد کی بنیاد
لیکن اس کو سیاسی مسئلہ سمجھ کے اس کو غیر اہم بنانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بات نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، میں بات سیاسی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام وہ دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کے مرنے تک اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے بات کرنی پڑتی ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارے بزرگوں نے مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے میرے دادا جی محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حافظ محی الدین عبد الرحمن، ان کے والد حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد حافظ احمد، ان کے والد حافظ امین، ان کے والد ملک عالم شاہ، اور ان کے والد ابو داؤد دھنگ شاہ. جی قصبہ یہ آپ کے رستے میں آتا ہے جب قصور جاتے ہیں. تو اس علاقے میں انہوں نے زندگی گزاری اور تعلق آپ سے صرف یہ تھا کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے. اور اگر ہمارے بزرگوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے لیا تھا کہ اللہ کا دین اس اللہ کی اس خطے میں نافذ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری لکھوں کو سے لے کے اکاڑا تک، اکاڑا سے لے کے سریسر ٹھار تک، کہیں بھی آپ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی نعرہ، کوئی ایم، کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ مولویوں کا کیا کام ہے دین یہ سیاست میں. میرے والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1951 میں اسمبلی کا حلف اٹھایا. آپ کے اسی حلقے سے وہ ایم ایل اے بن کے گئے. تو اسمبلی میں سب سے پہلے سوال انہوں نے یہ کیا تھا، ساری اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اس میں بڑے بڑے علماء تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک تھے، مولانا عبدالستار نیازی اہل سنت والجماعت کے وہ موجود تھے. سب نے حلف اٹھایا. حلف کیا تھا کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہجرت کی، اپنے مسجدیں چھوڑی، مدارس چھوڑے، زمینیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آئے. کس لیے؟ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. اور یہ حلف ہم سے لے رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا میں وفادار رہوں گا، اور پاکستان کا آئین تو ابھی بنا ہی نہیں. تو کس وفاداری کا ہم سے حلف لے رہے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے حلف اٹھا رکھا ہے کہ ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے. تو میں اس حلف کو نہیں مانتا. والد صاحب کہتے ہیں میں نے سوال کیا سیکرٹری سے، بلکہ سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اگر کوئی ممبر رہ گیا ہے تو آپ آ کے حلف نامے میں دستخط کریں. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اگر یہ وفاداری کسی مقام پہ دین اسلام کی وفاداری سے ٹکرائے گی تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ سیکرٹری خاموش ہو گیا. مولانا عبدالستار نیازی، ان کی آواز گونجی، کہتے ہیں ہم اس وفاداری کو چھوڑ دیں گے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جزاک اللہ. اور ایک اور آواز آئی کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، مطلب کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے دستخط کر دیے ہیں، آپ ایسے خام خواہ سوال کر رہے ہیں جس طرح آج کل ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اگر سیاست کی تو وہ بھی دین کے لیے، اگر آپ کے پاس آئے تو وہ بھی دین کے لیے، اگر ووٹ مانگا تو دین کے لیے،
اگر پیسہ مانگا تو دین کے لیے، اور اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ مولویوں کے سیاست میں کیا کام ہے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ اور حالات یہ بن گئے، کتنی مذہبی جماعتیں ہیں جو ایوان کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، کون ہے جو اسلام کی خاطر آواز اٹھاتا ہے؟ اسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایشو بنا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت نے دستور میں تبدیلی کی ہے۔ اور کیا تبدیلی کی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 62-63 جو آئین کی شک ہے، وہ شک کیا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا۔ وہ شک یہ ہے کہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر وہ اس وقت تک ممبر بننے کا اہل نہیں ہے جب تک وہ صادق اور امین نہ ہو، جب تک وہ سچا نہ ہو، جب تک اس کی دیانت امانت کی لوگ گواہی نہ دیں کہ وہ سچا آدمی ہے، دیانتدار ہے، اس وقت تک وہ ایم این اے نہیں بن سکتا۔ اور اسی شک کے تحت عدالت نے موجودہ معزول وزیر اعظم کو فارغ کیا ہے۔ انہوں نے وہ شک ہی ختم کر دی کہ یہ شک ہونی نہیں چاہیے، صادق امین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے جو ایم این اے کا فارم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیان حلفی، کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، اس میں تبدیلی کر دی۔ حلف کی جگہ پہ لکھ دیا کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ اس بات پہ لوگوں نے شور مچایا کہ آپ نے اس میں تبدیلی کیوں کی ہے؟ چلو 62-63 کی آپ تبدیلی کر لی، آپ کو صادق امین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیانتدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور اس نقطے پہ ہمارے علماء وہ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر الفاظ کی تبدیلی پہ فرق نہیں پڑتا تو پھر ان الفاظ کو بدلا کیوں گیا ہے؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو وہی الفاظ جو شروع میں لکھے ہوئے ہیں آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اور اس بات پہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، بڑے بڑے علماء ڈگمگا گئے، اور انہیں یہ بھی بھول گیا کہ ہماری جماعت نے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹیں، تحریک چلائی۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ضلع اوکاڑا کے ڈکٹیٹر بنے اس ختم نبوت کی تحریک میں، اور سب سے پہلے انہوں نے گرفتاری دی، ساہیوال جیل میں رہے، اور پھر جا کے یہ تحریک سارے علماء اس میں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود وہ بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے جا کے پھر یہ بھٹو مرحوم سے یہ قانون بنوایا کہ جو عقیدہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور آج کے علماء کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ الفاظ میں جو مرضی لکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ جب ہمارے مفادات سامنے ہوں گے اور جب ہم سیاسی بنیادوں پہ دین اسلام کی ترجیحات مقرر کریں گے تو پھر یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عقائد لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے تو پھر یقیناً فرق پڑتا ہے، اور ایک ایک لفظ سے، ایک ایک نیت سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ مسئلہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا، اور اس کے پیچھے ایک سازش ہے۔ ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے کیا کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کا جانا، اس علاقے سے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا چلے جانا،
بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑا یہ نقصان ہوا. اور پھر اس طرح کی قیادت نہیں آئی کہ جو دین بھی لوگوں کو سکھائے اور سیاست بھی سکھائے. آپ لوگ یقیناً ان کی سیاست کو یاد کرتے ہوں گے، ان کے مخالفین بھی اور ان کے ساتھی بھی. لیکن میرے بھائیوں، جو سازش چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو اس حلف نامے کے ذریعے سے اجازت دی جائے کہ وہ بھی اسمبلیوں میں آ جائیں. یہ اصل میں سازش ہے. اور موجودہ حکومتیں یہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آئندہ حکومت مل جائے. ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہ کر رہے تھے، ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہماری فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ان مولویوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم لوگ تو لبرل ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، 1978 میں بھی یہ تحریک چلی تھی جب اس دور کے صدر جنرل ضیاء الحق، ان کے دور میں ایک تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن کا AZ فاروقی، اس نے بھی باقاعدہ لیٹر لکھا تھا صدر کو کہ یہ حلف نامہ جو ہے اس کے الفاظ میں تبدیلی کی جائے. تو اس دور میں مجلس شورا کے رکن تھے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر دیوبند علماء. انہوں نے ضیاء اللہ سے کہا کہ اس شک کو، اس حلف نامے کو مت چھیڑو، اس کا تعلق ہمارے عقائد سے، اور اس کو چھیڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. اس نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، اسی طرح یہ حلف نامہ رہا. اور چھیڑا ہے تو آج آ کے چھیڑا ہے. اور میرے بھائیوں، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ لوگوں کان کھول کے سن لو کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ وہ آخری نبی ہیں. اور رسولوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، رسالت کے، نبوت کے، اور آخری نبی کے تقاضے اور بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ دین مکمل کر دیا جائے اور ختم نبوت اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ اب کوئی نبی نہیں ہے. اور اس آیت کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا، اور وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. مختصر یہ ہے کہ وہ حضرت زید، ان کی والدہ ان کو لے کے گئیں، رستے میں ان کی جو پڑاؤ پڑا ہوا تھا اس قبیلے کا، اس کے اوپر دوسرے قبائل نے حملہ کر دیا، بہت سارے قیدی بنا کے لے گئے، ان میں حضرت زید بھی تھے. اوکاز میں میلے پہ جا کے انہوں نے بیچ دیا. وہاں سے حضرت خدیجہ کے بھتیجے انہوں نے خرید لیا، خرید کے لا کے اپنی پھپھی کے سامنے پیش کیا کہ یہ غلام میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی، تو حضرت زید کی عادات خصائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دیں، یہ میری خدمت میں رہے گا. تو ان دنوں میں حضرت زید کے باپ اور اس کے چچا کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن اسے پتہ چلا کہ مکہ میں کسی آدمی کے پاس ہمارا بیٹا ہے.
تو وہ وہاں آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس طرح یہ پکڑا گیا، غلام بن کے ادھر آ گیا ہے، تو یہ آپ ہمیں واپس کر دیں. ہم آپ کو جو آپ کہتے ہیں ہم اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا ہم جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں لیتا، آپ ایسے کریں کہ میں اس کو بلاتا ہوں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ جانا نہیں چاہتا تو میں پھر یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے پاس رہنے والے کو بگاؤں. چنانچہ انہوں نے بلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید بیٹا ان کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے باپ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے یہ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے، مجھے لینے آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جیسے آپ کا دل کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے اپنے باپ کو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم غلام بن کے رہو گے، تم آزاد زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے. حضرت زید کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، اے میرے چچا، جس آدمی کے ساتھ میں رہ رہا ہوں ایسا آدمی دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا، تو میں اس کو چھوڑ کے میں نہیں کہیں جاؤں. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشی ہوئی، آپ نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا کہ میں زید بن حارثہ کو آزاد کرتا ہوں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور اسے زید بن محمد کہہ کے پکارا جائے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں. اس وقت سے لوگ پھر ان کو کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ دین مکمل ہو گیا اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو متبنہ کا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی فراست وہ وراثت میں حصے دار ہوتا تھا، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی، اس کی بیوہ، اس کے ساتھ سسر باپ جو ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی. جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہے، یہی شریعت تھی. اب اس رواج کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ غیر شرعی تھا. لوگوں نے رواج بنایا ہوا تھا کہ وہ اپنے متبنہ کو اپنا سگا بیٹا سمجھتے تھے. تو یہ رواج ختم کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. کیونکہ اگر نبی کوئی حکم دے کے جاتا ہے، کوئی سنت چھوڑتا ہے تو وہ سب کے لیے حجت ہوتی ہے، اور اگر کوئی عالم دین یا کوئی فقیہ کرتا ہے تو وہ سب کے لیے حجت نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اس میں بیان کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں نبی ہوں اور میں اگر یہ کروں گا. حضرت زید کی جو زوجہ تھیں حضرت زینب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھیں وہ، اور ان کا نکاح کے اندر بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا، خود ان کا حق مہر دیا. لیکن حضرت زینب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں بڑے خاندان کی خاتون ہوں اور غلام کے ساتھ میری شادی کر دی گی. بس وہ اس نقطے پہ وہ پریشان تھیں اور اس وجہ سے نباہ نہ ہوا. سال بعد طلاق ہو گئی. اب اللہ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس سے شادی کرنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میں شادی کروں گا، پورا عرب جو ہے وہ میرے مخالف ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں جی اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی. اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اس رواج کو، اس رسم کو ختم کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ جتنا مرضی آپ اس سے پیار محبت کریں وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے. بیٹے ہوئے
3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، طیب، طاہر اور قاسم، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک ماریہ قبطیہ سے ہوئے حضرت ابراہیم، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ سے ہوئیں، 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہوئیں۔ تو سب کو پتہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، اس لیے ہم نے ان کی زندگی میں سارے فیصلے کرنے ہیں، ان کی جانے سے پہلے پہلے سارے رسم و رواج ختم کرنے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ کس موقع پہ کیا حکم صادر کرنا ہے اور کیا لوگوں کو بتانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثلی و مثل انبیاء، میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ایک آدمی نے مکان بنایا ہو اور اسے خوبصورت بنایا، مکمل کیا، لیکن اس کے مکان کی، اس محل کی، اس عمارت کی ایک جگہ پہ ایک اینٹ اس نے نہیں رکھی، وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اس مکان کو دیکھنے کے لیے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑا اچھا بنایا ہے۔ جب اس خالی جگہ کو دیکھتے ہیں، اس اینٹ والی جگہ کو، تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اینٹ ہوتی تو پھر یہ زیادہ خوبصورت ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ نبوت کے محل کی وہ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد انقطعت رسالۃ والنبوۃ، کہ نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی، فلا رسول من بعدی ولا نبی، فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ نبی اور رسول، ان میں فرق ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت لے کے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے کتابی شکل میں کوئی احکامات لے کے آتا ہے، وہ ہوتا ہے رسول۔ اور نبی، پہلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلے بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جگہ پہ نیا نبی آ جاتا، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور وہ نبی ہوتے تھے وہ پہلی شریعت کو لوگوں کو آگے سکھاتے تھے، اور رسول وہ ہوتا تھا جو پہلی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں۔ اور جس طرح توحید کے اندر شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدے کے اندر اگر کوئی رکھنا ڈالتا ہے تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس دین کی تکمیل کو نہ ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان عقائد کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ عقائد ہی ہیں جس کے اوپر ہماری دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری اس بنیاد کو ہلایا گیا تو پھر دین کی شکل باقی نہیں رہے گی۔ پھر بڑے لوگ، اس دور میں بھی بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے، تو اب تو بہت زیادہ کھڑے ہیں تیار کہ ہمیں نبی سمجھا جائے۔ اس لیے اس باب کو ختم کرنا ہے، اور جو بھی اس
عقیدے کو چھیڑے گا، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو، ہم اس کو اسلام کا لیڈر نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو سلامت رکھے اور انہی عقائد کے اوپر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج پورا گاؤں یہاں پہ جمع ہے، عقائد کے اوپر ہمیشہ قائم رہیں، عقائد کو سمجھیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اور اس کے برابر کا دوسرا عقیدہ وہ عقیدہ رسالت ہے۔ اور اسی طرح جس طرح توحید کے اندر کسی کو شریک کرنا سب سے کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو اس پورے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم ہیں آپ سے تعلق رہے گا، اور وہ تعلق اسی دین کی وجہ سے رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے یہاں کے بزرگ حاجی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ چودھری سرور کے ڈیرے پہ مولانا معین الدین لکھوی اور سردار عاشق ڈوگر کا اتحاد ہوا، تو سب سے بڑے مخالف وہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دین کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑا تھا، ہم کہتے تھے پیپلز پارٹی یہ بے دین ہے، اس کو ووٹ دینے سے نکاح ٹوٹ جاتے، آپ نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تو گویا کہ یہ تھا وہ تربیت کا معیار کہ جو دین کا مخالف ہے وہ ہمارے کسی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج بھی اسی روح کو زندہ رکھنا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، جو ہمارے عقائد میں رخنہ اندازی کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واستغفروا الله ان الله غفور رحيم۔ اسی لیے انٹرنیشنل حج کا اجتماع اور اکٹھ اللہ نے پسند فرمایا، عیدین کا اکٹھ اللہ نے پسند فرمایا، ہفتہ وائز جمعہ کا اکٹھ اللہ نے پسند فرمایا، پنجگانہ نماز کا اللہ نے اکٹھ پسند فرمایا۔
اور یہ اکٹھ نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے، ہم سب یہ اپنی زبان حال سے بات کہتے ہیں، اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ ہر ایک کا قدم بقدم آنا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کے جو ہمارے مہمان ولی ابن ولی پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی حافظہ اللہ تعالی بن ولی کامل مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی دینی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ میں ان کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں اور مقروضوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، فوت شدگان کے درجات بلند فرمائے۔ بطور خاص والدہ ماجدہ جو پچھلے ہفتہ اس دنیا فانی کو سلام کہہ گئی، اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور اس ہمارے پروگرام کو تعزیز اللہ آباد رکھے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کے منتظمین کے لیے اور ہمارے فوت شدگان پورے گاؤں کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جسمانی روحانی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ حاضرین کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما دے۔
یا اللہ یہ سب بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے اولادیں عطا فرما، یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو نیک ہدایت نصیب فرما، یا اللہ سب کے اولادوں کو نیک بنا، دین کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی لغزشیں معاف فرما دے، جتنے بھی ماں باپ یا اللہ سب کی پریشانیاں سب کی خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ جو زندہ ہیں انہیں دین اسلام پہ قائم رکھ، جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی عبدالواحد برادران ان کی والدہ تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم اغفر لها وارحمها ورفع درجتها في المہدیین واخلفها في عقبها في الغابرین واغفر لها ولنا یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جس کو تو زندگی عطا کرے اسے اسلام پر قائم رکھ، اور یا اللہ جس کو تو موت دے اسے ایمان والی موت عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔